چلو آج اسی درس نمبر 3 بلکہ یہ رات کے درس اخ حصہ اس زن رات اس اسی درس وحی کا مفہوم اصل اس عنوان اس رات وحی اور اس کی حقیقت وحی کیا وحی سنز حقیقت کیا تو پت کرے میں عرض تہندس خدمتس مز وحی ضرورت کیا جائے پیش پت کرے میں عرض 3 چیز انسان ست بنو اللہ تعالیٰ ہن 3 چیز نمبر 1 حواس نمبر 2 عقل نمبر 3 وحی یمن 3 چیزن ہنز کام پنس دائرس مز کر یم ہیکن اخ ہیکن بیکس دائرس مز کام کرت کی حواس محدود کام کرن تم پتہ عقل ہز کام عقل تہ البتہ محدود کام کرن پتہ تم پتہ وحی تم چیز یم عقل ست سمجھ ین کی تم پتہ شروع گسن کمیک دائر تم پتہ گسن شروع دائر یہ حظ یہ وحی ہند پتہ کرے میں عرض کہ وحیک مفہوم وحی لغوی معنی ڈکشنری معنی وحی اصطلاحی معنی کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیاء آج تہندس خدمت مز کرن وحی کی اقسام عرض وحی کی اقسام وحی یہ مطلق وحی ام پت کرو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سند ذات اطہرس پہ کم کم طریق اس وحی گسن نازل گوڑ جنرل وحی قسم نمبر 1 وحی قسم اخ وحی قلبی بوڑ قاف لام بے وحی قلبی کیا معنی گو وحی قلبی معنی گو کہ حضرت اللہ جل مجدو یا اللہ حضرت اللہ جل مجدو سون براہ راست نبی سندس قلب مسخر کرن قلب نازنین دل نازنین کنٹرول کرن نبی سون اور تت پہ کت یس تہ اللہ جل شانہ یسن سہ نازل کریں ات مز نہ آسان فرشتک واسطہ فرشتہ سند واسطہ ملک سند واسطہ چھ ات مز آسن نمبر 2 نہ آسان ات مز قوت سامعہ یعنی یم زن ہیئرنگ سینسز بوزن کی یم زن سینس انسانس ات چھن آسان تمس تہ تعلق کی نمبر 3 حواسن ہند تہ ات آسان تعلق کی یم زن سینس یمن ہند چھن ات تعلق آسان کی یہ ڈائریکٹ اللہ جل مجدہ دلس پہ نبی سندس کرن نازل وحی البتہ امس نبیس وقت کس نبیس ترن پانے فکری کہ یہ کت یس زن مے پہ دلس پہ نازل سپدن یہ ہسا حضرت اللہ جل سو طرف حضرت اللہ تبارک و تعالی سن طرف یہ وحی یہ کیفیت یہ صورت یہ گژھت انسانس یہ گژھت نبیس بیداری ہندس حالتس مز تہ یہ گژھت نبیس خواب کس حالتس مز دونوے کیفیت ہکن گژھت یہ ساری کیفیت گژھت نبیس بیداری ہندس حالتس مز تہ خواب بمانا نندر ہندس حالتس مز تہ یت کن زن تہ معلوم چھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زن اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنک حکم آو قرآن پاکس من سو موجود کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ام گوڑنچ آیت کہ یا قرآن پاکو یا بنیا اے میرے فرزن انی ارا فی المنام انی اذبحک بچس نندر مز خوابس مز وچن ثب ذبح کرن فانظر ماذا ترا تھی وچتو اے اسماعیل تہذ کیا رائے ات متعلق بنن والد محترم سن یہ ونن فرزن سن جواب قرآن کرن کوٹ تو نقل فرن یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین باب صاحب تھی مہ ترایو مے پہ یہ کی تھی لبیو میں صبر کرن والیو مز شکر کرن والیو مز بہ کرن اف تہ بہ کرن تہ یوتہ اللہ تعالی سن جانب میسیج پیغام چھو یون تھی کریو تت پہ عمل درآمد
ون غرض کہ ابراہیم علیہ السلام وچ خوابس مز وچک فرزن کرن پنس تم ذبح اور ات پٹ کر تمو عمل چونکہ نبی سن خواب چھ آسان عام خواب کی نبی سن خواب تہ آسان بدرجہ وحی بہس یہ کران وحی گۄڈنیُک قسم چھ وحی قلبی قلبس پہ دلس پہ رب سن کان کلام نازل کرن پان نبی پائی لگن یہ مے رب سن کلام مگر نہ ات مز آسان فرشتہ سن واسطہ نہ آسان ات مز قوت سامعہ ہیئرنگ سینسز اس کا نہیں ہوتا ہے استعمال. نمبر 3 باقی حواس کوئی استعمال نہیں. ون ہیک کن سات گھت امس پیغمبرس کت مز بیداری ہندس حالتس مز تہ اور کن سات گھت یہ خواب کس حالتس مز. چلیے یہ تو تھی پہلی قسم وحی کی. نمبر 2 وحی دویم قسم کلام الہی. دویم قسم کیا کلام الہی. امی مطلب کیا گو باری تعالی سون براہ راست پنن کلام حضرت انبیاء ست یس تہ وقتک نبی آسی تمس ست شیئر کرن پنن کلام. اللہ عز و جل سوند براہ راست ہم کلام گسن نبیس ست. ات مز چھن آسان فرشتہ سند واسطہ کی یہ بوزیو ات مز تہ چھن آسان فرشتہ سند واسطہ کی. البتہ ات وحی ہندس قسمس مز چھ نبیس آواز یون ضرور اور یہ آواز کس چھ آسان یہ آواز ہکن انبیاء یوت سمجھت انبیاء یوت ونت امچ کیفیت امچ حقیقت امچ ریئلٹی یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں. یہ ہکن انبیائی امیک سو سرور امیک سو مز امی سے ایکچول کیفیت کیا ہو سکتی ہے یہ نبی ہی سمجھا سکتا ہے نبی ہی سمجھ سکتے اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ چھو اتمز براہ راست پان کلام کرن اچھ ونن وحی اچھ ونن دوہم وحی کلام الہی. وحی الہی تی ہکس ونیت وحی کلام الہی اتمن چھو اللہ تعالیٰ کرام کرن نبی چھو کلام تی بوزن. البتہ فرشتو سن چھن اتمز گسن استعمال ہیری قسم پوٹ کی. البتہ حواس استعمال گسن کیازِ یت من سینس آف ہیئر یہ استعمال گسن کیازِ یہ نبی بوزن بذات خود کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. ات کن زن اللہ تعالیٰ ہن قرآن پاکس مز بیان کر وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. کیا یہ خوب کلام ہے. اللہ تعالیٰ چھ پان فرمان میاسا کور اللہ تعالیٰ نسا کور موسیٰ علیہ السلام سید واریہ زیادہ کت سٹھا کت کرن. کلم تکلیمن یہ تکلیم کلم کا مفعول مطلق ہے یہ گرامیٹیکلی کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ باتیں کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام سید کر اللہ تعالیٰ واریہ زیادہ کت. تو نبی اس پہ اللہ عز و جل ام اعتبار تی وحی کرن نازل گئی ز قسم. نمبر 3 وحی ملکی. ملک آپ سمجھتے ہیں کشر تش ونن ملک. ملک کیا معنی فرشتہ. تو وہی ملک کی کیا مطلب گو اللہ تعالیٰ چھو پرن پیغام کنسی فرشتہ ذریعہ نبی استانی واتناون. اور ات پر اتفاق علماء کرامن ہون اگر کم قلیل کی اقوال یت مزن اسے مایا ناز عالم حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ سی مایا ناز عالم تی یکن گمت کیا کول کرو تہندس خدمت مز علم کی اضاف موجود نقل فرماون کہ حضرت اللہ جل مجدوہن سوز حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گۄڈنیت حضرت میکائلس ہتی وحی اور تہند رجحان چھ اکنی. مگر بدر الدین عینی علیہ الرحمہ یتھے کہ دیگر علماء کرام دون ترین ہی نام وہ اس کو سخت رد کرتے ہیں کہ نہیں وہی ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل نہیں چاہے سو قرآن اوسا ان چاہے سو قرآن ورائے کا وہی اوسا ان ہمیشہ جبرائیل ہی نے لائی. البتہ کچھ اقوال ملتے ہیں اگرچہ وہ تضعیف کی گئی ہے ان کے کمزور ہونے کو بیان کیا گیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماون گۄڈنیت ان حضرت میکائیل تی وہی حضرت نبی صبس پہ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن میں یہاں علم کے اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کا رد کیا گیا ہے اور اس قول کی تضعیف کی گئی ہے کمزور قرار دیا گیا. خیر وہ ملکی تریم قسم کیا
اللہ تعالیٰ چھ پن پیغام فرشتن تان واتنا پیغمبرس تان واتناون بذریعہ فرشت اور علماء کرامن ہند جمہورن ہند یت پہ اتفاق ام خاطر گئی استعمال حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اکی شے نی قرآن پاکن واریہان شائن حضرت جبرائیل سون تذکر کورمت وحی کس ذیلس مز یس یہ فرشتہ یوان ات تریمی قسم وحی ملکی یہ فرشتہ بعض اوقات یوان یت صورتس مز کہ یہ پان پن پان ہاون کی شو اپ چھن کرن کی نبیس پائی لگن کہ مے نش آو فرشت لیکن فرشت چھن پن صورت شکل ہاون کی نہ انسانی صورتی نہ پن ایکچوئل صورتی صرف پیغمبرس صرف نبیس بوزناون سے پن آواز گو اخ صورت نمبر بعض اوقات یہ فرشت یوان انسانی شکل مز اور نبیس بالکل یہ بعض اوقات فرشت پنس ایکچوئل صورتس مز یزن تمس حقیقی صورت اللہ جل مجدوہن عطا کرم تت مز وسن تو نازل گسن تو فی الحال جنرلی وہی صورت سمجھان ام پہ سمجھا بہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت کن گئی وہی نازل بلکہ یم چیز کرو تھی پہ پتہ اپلائی تو ترے قسم کر میں وحی ون عرض نمبر 1 وحی قلبی نمبر 2 وحی کلام الہی نمبر 3 وحی ملکی ونی بو سمجھاؤ تھی یمن ترنونی قسمن ہند تعارف حق جل مجدوہن پان کلام الہی مز کورمت چنانچہ سورہ شورہ 51 آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان لبشر کنس بشرس خاطر چھن یہ زیبا کی یا کان بشر ہیکن یہ کرت کی کیا ان یکلمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کر تمس سۭتۍ کلام الا وحیا مگر اللہ تعالیٰ یل یژھِ تیل چھُ اللہ تعالیٰ تمس بذریعہ وحی کرن کلام تمس سۭتۍ او من وراء حجاب یا پسے پردہ پرد پت کن چھُ اللہ تعالیٰ امس پیغمبرس سۭتۍ امس نبیس سۭتۍ کلام کرن وحی کرن نمبر 3 او یرسل رسولا یا چھُ پنن قاصد پنن فرشت پنن پیغام رساں پنن پیغام واتناون وول امس رسولس تان سوزن فیوحا باذنہ ما یشاء یہ فرشت چھُ امس نبیس وقت کس نبیس تے پیغمبرس پہ سہ کلام تراون ونن دپن یس تمس اللہ جل مجدوہن عطا کورمت فرماون حضرات مفسرین 3 چیز کر اللہ تعالیٰ یت مز بیان اور یم اس اقسام کر وہی قلبی کلام الہی تو نمبر 3 وہی ملکی یم یت آیت من یمن 3 قسمن کن اشارہ کرن اللہ جل مجدوہ نمبر 1 ان یکلمہ اللہ الا وحیا اس سے مراد ہے وہی قلبی نمبر 2 او من وراء حجاب اس سے مراد ہے کلام الہی نمبر 3 او یرسل رسولا یا چھو رسول بمانا فرشتہ رسول کے معنی ہے قاصد یا چھو قاصد پن سوزن پیغامبر بمانا پیغام پہنچانے والا یعنی فرشتہ سوزن یہ سورہ شورا کی آیت ہے یت من چھو امن 53 قسمن ہن آمد بیان ون یو تھی بیکس ٹاپکس کن ٹاپکی ونتہس یا ونتہس بیاکھ سائڈ سہ گو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل گسنک طریق کیا اس سلسلس من امام بخاری علیہ رحمہ پنس بخاری شریفس مز روایت کرن سے روایت کر بہ تہندس خدمتس مز کم و بیش الفاظن مز بیان مگر گوڑ کر بہ تم اقسام بیان تم پت کر بہ انشاءاللہ سا روایت تہ بیان حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پان بیان کورمت بخاری من روایت موجود بابو بدء الوحی یہ ابتدائی اوراق نیمز امام بخاری کورمت وحی کے آغاز کا بیان وحی کیسے اترتی تھی اس کی کیفیات اس کی شکلیں اس کی صورتیں کیا آسن امیک بیان نمبر 1 قسم یم طریق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اس نازل گسن سو سلسلۃ الجرس سلسلۃ الجرس اس کے کیا معنی آتے ہیں جرس ونن عربی مز گھنٹی سلسلتن کے معنی آتے ہیں اس گھنٹی کی آواز مگر گوڑ بوزیو تھی پت ون بہ تھوڑا بی
حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ فرماون بعض اوقات اس گسن گھنٹی بجنچ آواز اور میں اس ترن فکری کیاز کہ ون اس اللہ تعالیٰ ہن فرشت ذریعہ یہ میں باور کرنومت کہ ام طریق پر وحی نازل گسن چنانچہ گھنٹی یت بجن یس تس ساؤنڈ تو آواز نیران یت ہسا اس آواز نیران اور گھنٹی ہز آواز بوزنی مز اس کلام الہی مے پٹ القا گسن کلام یون آواز یون مگر تہ چھو پہ یہ سلسلۃ الجرس ات مز کوتا اختلاف حضرات محدثین کی سلسلۃ الجرس پراپر معنی کیا تو میننگ کیا چھو بس اس میں بندے ناچیز ساری کھوت سہل مانا بے یعنی میں تو یہ نہیں کہوں گا باقی غلط مانا ہے البتہ زیادہ راجہ مانا پریفرنس یس بندے ناچیز اخ ادنا طالب علم چھس دیوان بدب سو مانا بہ چھس دیوان تب تو وچھو یل گھنٹی بجاو نہ دوری برائے کرم سمجھو سود یل گھنٹی بجاو دوری مگر برونکن ایسے گھنٹی کی یل ساؤنڈ چھنا یوان یہ ساؤنڈ چھ گسن فریکوینسی آپ تو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ اس میں تو اکثر طبقہ ہے جو پڑھ فریکوینسی چھ ونان تحت یہ چھ گسن ساؤنڈ آواز کت مز آئرس مز اس تو دوری بوزن وول یہ آواز چھ ونان امی چھن پراپر ترن فکری اما یہ گھنٹی ہز آواز کا پڑے ٹائن ٹھائن ٹھائن یہ تسلسل چھ روزن یہ ہیکن اگر یہ دوری آواز بوزن وول یہ ہیکن یہ جلدی کرت یہ ججی کہ یہ گھنٹی ہز آواز کپر آئی حضرات علماء کرام غالباً حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماون پنس فتح الباریس اندر کہ سلسلۃ الجرس کے کیا معنی ہے فرمو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ات مز دیون تشبیہ سملرٹی کت سی فرماون کہ یت کن گھنٹی ہز آواز تسلسل سان چیون اور بے یہ پراپر ہیکن انسان کرت چک ججی کہ یہ کپر چیون نبی صاحب چھ یسن ونن ات مز یہ کہ ام سات میں یہ وہی قسم اس نازل سپدن بہ ہیکہ نہ ونتھی تہ کہ یہ آواز کپر یوان کیا اگر بہ ون یپر آواز یپر آواز یا یپر تو اس سے سمت اور جہت اور ڈائریکشن متعین ہو جائے گی حالانکہ اللہ عز و جل ڈائریکشن سمت نش منزہ پاک ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل سنت والجماعت کا عقید چھو اللہ تعالیٰ سمت سے ڈائریکشن سے پاک اور منزہ ہے آپ پراپر یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ای جانب ہے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ای جانب ہے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کہیں یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سمتوں سے پاک ہے یہ لگانا ایسٹس منز تو سمت لازم آ جائے گی حالانکہ اللہ کا ایسا جسم نہیں ہے جیسے آپ اور میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ انسان سے شکل پر سچپت کرسی پر بیہون تمہیں یہ تھی کان ایسا نہیں ہے کیا اس کی ایمان بالغیب چاہے میں اس کی تفصیل اس وقت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے بس صرف کر ٹچ کی حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ اللہ سلسلۃ الجرس صرف تشبیہ اسن دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ات کزن گھنٹی ہز آواز تسلسل سان یوان چھو کلام الہی اس میں یہ تسلسل یوان مگر بہکان یہ چکی کرت بہکان ججی کرت کہ یہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہی تھی سمت ڈائریکشن کی نفی فرماون چھ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قسم تھی یہ اس میں پٹ واریاہ زیادہ شاک واریاہ زیادہ سخت ات غالباً چھ بخاری چی نہیں بخاری کی نہیں ہے کتائیں روایتس من چھو آمت کتائیں کتاب مز حضرت زید بن ثابت ان قاتبین وحی مز چھو حضرت زید بن ثابت چھ کرن بیان کیا ایک دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند سر نازنین مینس رانی پیٹ نبی صاحب آسان آرام فرماون یا آسان تھوڑا ڈاک ترمس میں اس پنن ران پیش کرمس تکی خطر ات اسناہس مز وس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وحی سلسلۃ الجرس کہ ام پتہ ونمت نبی صبس پہ یلی وحی نازل گئی فرماؤن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میں پیٹ گو یوتا بوجھ یوتا بور یوتا وزن کہ میں نے سمجھا میرا یہ جو زانو ہے میونی تھائی چھو میونی سے ران چھو یہ پھٹی ون ان قریب یہ بریک بروک اپ یہ پھٹ ات پھٹ اڑجی یوتا بار پیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یلی وحی گئی نازل ونیو کیاز اس میں علماء کرام نے لکھا ہے ایک شاندار وجہ فرموک چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یلی وحی سلسلۃ الجرس یون فرماون چونکہ ات مز اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نہ پراپر فرشتہ آسن کا نہ آسن متعین کا تمہ اعتبار
سمت جہت کہ ون ہاں اور نوس آسان تریم چیز ون تو کہ سملر کان چیزا مثال کے طور پر انسان انسان ستی نفسی اعتبار مائل آسان یا فرشتہ ستی گژھا پت مائل کیاز کہ فرشتن تہ جبرائیلن ہمز زیادہ پن شکل کی دون یا ترین موقعن پہ سہ کرو ون عرض تو یہ چونکہ ان الجنس یمیلو الی الجن جنس جنسس کن مائل گسان امس سبق سمجھن گسان مثال کے طور پر انسان تہ نش یا مے نش یہ جن پتہ ون آلریڈی بہ ہسا پیغام دِوان چونکہ یہ انسان یہ الگ جنس یہ الگ جنسس مز یون انسانس نش یہ قدرے مشکل یہ سمجھن اور یہ پرکھن اور یہ اڈاپٹ کرن اسی لیے یہ قسم اس وحی واریاہ زیادہ مشکل کیاز کہ یہ اک گھنٹے ہز آواز یوان تو علماء کرام فرمائے یہ تشبیہ تو بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں تہذیس خدمت میں اس کے علاوہ میں کہہ ہی نہیں سکتا دویم تمثل ملک تمثل بمعنی شکل اختیار کرن فرشتہ سن یہ دویم قسم یت مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اس نازل کیا حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام یون نبی صبس نش اور تم کنسی انسان سن شکل اختیار کرن عموماً کرن حضرت جبرائیل دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سن شکل اختیار دال ہا یا ہا دحیہ قلبی کیف لام بے یم جلیل القدر صحابی بعض علماء کرام فرمو حضرت جبرائیل اہنز شکل و صورت اس لیے اختیار کرن امس صحابی سن کیاز کہ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا جمیل بڑا خوبصورت بڑا ہینڈسم صحابی اس لیے اس حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل اہنزی شکلو بلکہ بعض میں کل ہی پڑھ رہا تھا بعض کتابوں میں آمد کی دحیہ قلبی جب چلتے تھے تو اپنے آپ کو چھپاتے تھے ڈانپتے تھے تھوڑا شکل چھپاون یت کو ونن ہے آفتابک اڑہاز زونی ہند اڑہاز یہ تشبیہ ہے سملرٹی ہے حضرت دحیہ قلبی کی بھی بہت شاندار صورت تھی خوبصورت شکل اس حضرت دحیہ قلبی امی موجود اس اتمز یون حضرت جبرائیل وحیت حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانے فرمومت کہ یہ وہی قسم اس میں پر بڑا آسان کیز جنس سے مائل ہے جو میں نے ابھی کہا کہ دحیہ قلبی سی صورت مز میں نشیون اور میں اس کو بعض روایتن میں آمد کہ کن سات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن شکل مز ساری یہ حضرت عمر رضی اجنبی شکل مز یت کزن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن سا مشہور روایت یدن حدیث جبرائیل ونن کہ جبرائیل اکہ دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سندس خدمتس مز مگر شکل و صورت کرک اجنبی اختیار مگر سفید پوشاک کرہون مس اور زنوس ونی یہ پورومت پن پان عمر رضی اللہ عنہ پان بیان کر حدیث جبرائیل راوی تم ون یم سات آو یہ بیوٹ نبی صبس یوتا قریب کہ پن کٹ رلائی نبی صب سن کٹس نش کٹن سے رانے مبارکن سے زانے مبارکن سے اور لگ سوال کریں اس گئے حیران و پریشان اس گو تعجب کہ اس شخص نہ امس پہ سفرچ کھانا کیفیت تو حالت کیا سفر پہ انسانی تمس گرد و غبار تمس تھکاوٹ تمس لس کھسمت لیکن ایسا شخص ہے اس پر نہ امس پہ گرد و غباری نہ امس پہ آثار اما یہ کیا دلیل پھر وہ لمبی روایت میں یہاں بیان نہیں کر سکتا پتہ سوال جواب کرن پتہ فرماون آخرس مز نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ نم تہ اے صحابہ تہ معلوم یہ کس خصوصا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تہ معلوم یہ کس تہ نش آمد دنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے تعجبس مز اس نہ معلوم یہ کس دنس ھذا جبرائیل یہ جبرائیل تھے اتاکم آئے تھے تمہارے پاس یعلمکم دینکم تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے چلو خیر ون گژھِ سبق زیادہ طویل بہت دپان دویم صورت وہی یت مز وسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نش تہ ونان تمثل ملک فرشتہ اوس کرن کٲنٛسہِ ہٕنٛز شکل اختیار الاتقان یُس زن علامہ سیوطی علیہ رحمۃ فرمان تم چھ فرماون تتھ مز الفاظ نبی صبو فرمو وہو احوانہ علیہ کہ آپ علیہ السلام فرمو یہ وہی ہنس شکل صورت اس میں پہ بڑا آسان تریم یُس زن اوس وہی نبی صبس پہ وسن تتھ ونن فرشتے کا اصلی شکل میں آنا فرشتہ اوس پن ایکچوئل صورت کرن اختیار کیا
جبرائیل علیہ السلام اس پنی ایکچوال صورت من زیون مگر پور ذخیر احادیث من آمد کہ 3 لٹ علاو چھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل پنی حقیقی شکل من وچھوت کی اکس من تت پہ اختلاف بعض حضرات فرمان سہ ضعیف الاسناد بہ ون ون سہ کس قسم سہ بوزو یہ ضعیف الاسناد کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وچ ابتدائی زمانس من نبوت کس ابتدائی زمانس من مکہ مکرمہ مز مقام اجیادس مز بے بوزو ابتدائی زمان اس نبوت مقام اس اجیاد جائے اس مکہ مکرمہ تو اتھس وچ حضرت نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل پنی ایکچوال صورت مز ات من علماء کرامن اختلاف بعض حضرات فرمان امی سند ہسا کمزور البتہ زچ بالکل قوی الاسناد تو صحیح الاسناد سو ون بہ کس کس نمبر 1 حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک دور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نش کیا کس صورت مز پنی ایکچوال صورت مز مگر پانے نہیں کہ حضرت نبی صاحب کر تت درخواست اے جبرائیل میں ہاو تو پن اصلی صورت ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش کی پان کو محمد رسول اللہ خواہش زین اے جبرائیل میں ہاو تو پن شکل تو جبرائیل نے اپنی حقیقی شکل دکھائی نمبر 2 دویم موقع معراج کس موقع پر تو معراج کس موقع پر تو حضرت نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل پنی ایکچوال صورت مز خیر یہ اس دویم صورت یت مز تریم صورت یت مز نبی علیہ السلام نش فرشتو اس یون پنی ایکچوال صورت مز وحیت نمبر 1 سلسلۃ الجرس نمبر 2 تمثل ملک نمبر 3 فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا نمبر 4 رؤیا صادقہ رؤیتن کی جمع پلورل ہے اس کے معنی آتے ہیں خواب صادقہ کے معنی سچے سچ پز خواب رت خواب پان کورمت بخاری میں روایت موجود فرمو نبی علیہ السلام اول ما بدأ به ساری نبی صبن الفاظ نے کیا یم الفاظ بخاری میں مگر الفاظ حضرت عائشہ سن رضی اللہ عنہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم اس کے آگے بھی الفاظ ہے روایت میں کہ ساری خود گوڑنک چیز یم نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہی آئی نازل کرن سائی نیک رت بہترین خواب نندر مز ہاون پچ اتھ روایت برکن کہ یہ زن نبی صاحب خوابس مز رات کت وچن بے دو پریکٹیکلن تی گسن مگر یہ رودمت اکس محدود پیرس تان یہ نزول یہ گومت نزول قرآن برہ برہ قرآن پاک نزول گو نا گوڑ گئی اقرا نازل یعنی صدای نبی علیہ السلام پیغمبر بنانا ام پت گو پت وہی فترتک زمان تھی تو ام فترت کے زمانس منزی خصوصاً یا اس سے پہلے بلکہ اقرا سے پہلے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پٹوس قرآن نازل گسنے تیتس کالس حضرت نبی علیہ السلام پز خواب وچن اصل خواب وچن رت خواب وچن یہ خوابس مز وچن تیز بے دو وچن گسن اور یہ علامت تھی نبی علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی یچ ونن اصطلاح شرحس میں رؤیا صادقہ یا رؤیا صالحہ یہ سورم طریق وہی کہ نازل گسن کی یزن نبی صبس پر گو پونچم طریق کلام الہی کیا بیداری یہ مگر صرف معراج کس موقع پر حضرت نبی علیہ السلام بیداری ہندس حالتس مز گومت اور خوابس مز تہ روایتن مز اکہ لٹہ آمت کیا اللہ جل مجدوہن کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید بذات خود کلام اور کورک بیداری ہندس حالتس مز بیداری ہندس حالتس مز کلام کورک یہ معراج واقعہ اور اس کے علاوہ کبھی اللہ عز و جل نے بات نہیں کی کشر پٹ شکل و صورت دیدار ہو لیکن جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا کلام کیا یہ کچھ نبی علیہ السلام کلام کرمت کیا سوائے معراج کے اور نندری ہندس حالتس من پان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سا کور خواب گس مز حضرت اللہ جل مجدہ ستی ہم کلام گوز بو خیر یہ پونچم صورت کلام الہی ام ذریعہ تہ بعض دفعہ نبی علیہ السلام اگرچہ اکا دکا ہی صحیح لیکن ہوا تو ہے اس لیے اس کو بھی وہی کہتے ہیں شیم قسم نفس پھر رو یہ قسم تھوڑا سمجھین شارٹ کٹس میں نفس پھر راو کیا گو حضرت جبرائیل کن شکل من زیون پت قلب مبارکس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القا کرن
قلب مبارکس پہ القا کرن کا چیز سند چھ میلن اس سلسلس من تو سہ کیا کہ فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان روح القدس نفس فی روعی، رو چھ ونن اس میں دل مبارک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان جبرائیلو امینش جبرائیل امین علیہ السلام اور تمو ترو میس دلس مز کی کت یتھے کچھ بیاکھ روایت آمت سہ بعض روایتن من کہ نبی علیہ السلام فرمو کہ جبرائیل امینش تمو ترو مینش کیا اللہ تعالیٰ سن طرف اور مے پہ کورک دلس پہ القا یہ سکو تھی ون اشکال گھت اگر گھو تو گھو اگر نا لیکن میں اشکال کھڑا کروں گا خود کہ الہامس تو یت نفس پھر روس کیا فرق روز تھی نفس پھر رو تہ گو قلبس مز تراؤن تو الہام چی گھن حالانکہ الہام عام انسانس تہ گھن عام انسان سے مراد کہ وہ پیغمبر نہیں ہوتا ہے لیکن اتھ بڑ اک فرق کیا اس زن الہام گھن الہام گھن ولشن پی آسن کہ اس میں الہام گو یہ کم ترو میں دلس مز لیکن نفس پھر روس من پی آسن حضرت نبیس خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مجھ پر القا دل پر ہوا ہے یہ کر دیا ہے میرے دل پر القا جبرائیل نے، جیسا کہ دو روایت صراحتاً اس میں آئی ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام فرماون یا سقر القا کے میں نے دل میں ڈالنا من اس دلس پر جبرائیلو کیا کروں جبرائیلو لہذا خبر بے ون بہ شارٹ کٹس من الہامس تو نفس پہ روس یہ فرق اس زن الہام کنس بزرگس گسان سہ دلس من تمس خیال یوان سہ بالکل اچھا خیال ہوتا ہے تیلے ونہوس الہام تم پتہ دپن ہے یت کہ گو تتھے کن گسان یا یت کہ پھلنی جو واقعہ اسی طرح ہوتا ہے لیکن الہامس من تمس بزرگس پی آسن مے کم ترو یہ دلس مز مگر نفس پھر رو را واو عین ات من آسن نبیس معلوم کیے جو میرے دل پر اترا ہے یہ کیوں اترا ہے اور کس نے میرے دل میں اتارا ہے یت کن نبی علیہ السلام پانون یوتھس تان گئی مضمون اس اہم بڑ الحمدللہ پور سہ کیا گو آگو عام انبیاءن پہ نبیین پہ وحی نازل گسن کی کیا ونان ات طریق نمبر یہ وحین ہند اقسام نمبر 1 وحی قلبی نمبر 2 کلام الہی نمبر 3 وحی ملکی پت کور ام پت حضرت نبی علیہ السلام پہ کم طریقے وحی نازل نمبر 1 سلسلۃ الجرس نمبر 2 تمثل ملک نمبر 3 فرشتے کا اصلی شکل میں آنا نمبر 4 رویا صادقہ نمبر 5 کلام الہی نمبر 6 نفس پھر راو ون پڑھ بہ حدیث الفاظ اس میں ونیو بخاری من آمد فرمو نبی علیہ السلام احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس بسا اوقات میرے پاس سلسلۃ الجرس گھنٹی بجنے کی آواز مسلسل آتی ہے وہو اشدہ علیہ اور ایسا وہی کا نازل ہونا مجھ پر بہت دشوار ہوتا ہے فیفسم عنی پت یس اتمز وہی میں پر نازل گسن چھ پھر میں اس کو کیچ کرتا ہوں پکڑتا ہوں یعنی گرفت میں لاتا ہوں سہ کنٹرولس میں پنس کرن وقد وعیت ما قال اور یہ اتمز ون چھ مثال وہی چھ کرن تو وہ میں بالکل محفوظ کرتا ہوں وقد وعیت ما قال جو اس میں کہا جاتا ہے ات وہی سلسلہ وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے واحیانا یتمثل لی الملک رجلا اور بسا اوقات میں فرشت کنسی انسان سن شکل بناون اور بچس سو فرشت وچھن یت مزن دہیا قلبی سن واقعہ یہ اس میں روایت نش پڑھن کیازکہ ات من گۄڈنِکٮ۪ن دۄن ؤہیَن ہُنٛد آمُت تذکر اور یہ صراحتاً بخاری میں اس میں کوئی اشکال کی بات ہے ہی نہیں یہ گو سون سبق آج مکمل کیازکہ ٹائم تہ مکلو بس یتھے ام پتہ ون اگلے سبق وحی کی اقسام اخ وحی مطلوع بیاکھ وحی غیر مطلوع مطلوع گو قرآن کریم جس کی تلاوت کی جاتی ہے وحی غیر مطلوع گو سو یس میں تلاوت کرن کی بمانا احادیث صحیحہ اور رب دین توفیق اس پر مزید کل بات کرتے ہیں دیو اجازت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ